السلام علیکم، میرا نام ہے مصعب بن زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصعب ٹاکس۔ میں بات کرتا ہوں انسانی جذبات کے اوپر۔ انسانی جذبات مطلب ایموشنز۔ اچھا، اب جو ایک بچہ ہوتا ہے 7 سے 13-14 سال تک کی جو اس کی عمر ہوتی ہے نا، اس میں اس کے جو کیونکہ اس میں اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بچہ ہے، چلو جائیں دو، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کچھ ایسا ویسا، تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے، اس سے تو عقل نہیں ہے، تمہیں تو عقل ہے، تم تو بڑے ہو۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اتنا اس حد تک نہیں میچور ہوا ہوتا کہ وہ بالکل ایکوریٹ ہماری بات کو سمجھ سکے۔ حالانکہ وہ بچہ خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہے، یا کوئی بات اسے برے لگے گی وہ رونا شروع کر دے گا۔ یہ بھی ایموشنز ہیں، لیکن یہ وہ اس ٹائپ کے ایموشنز نہیں ہیں جو کہ جوانی میں جا کے یا 20-23 سال کی عمر میں جا کے ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا ہم بہت گہرائی سے کسی بات کو دیکھتے ہیں وہ والے نہیں ہوتے۔ لیکن فار ایگزامپل کوئی 5 کلاس کا بچہ ہے، اب اس کی عمر ہے 12-13 سال، تو اب اس کو جو ہے ٹیچر کوئی کسی بات پہ ڈانٹتا ہے، کلاس کے سامنے اس کی انسلٹ کرتا ہے، تو اس کو اپنی انسلٹ فیل ہوگی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایموشن ہوتے ہیں، اس کا برین اسے میسیج بھیجے گا کہ تمہاری انسلٹ ہوئی ہے، اس کی پوری باڈی میں حرکت ہوگی، پھر وہ یہ سوچے گا کہ میری عزت نہیں ہے، میری بھی تو عزت ہے، بے شک میں بچہ ہوں لیکن ہماری بھی عزت ہے، ایسے سب کے سامنے کرنا ٹھیک تو نہیں ہے۔ پھر وہ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتائے گا۔ تو یہ ایموشنز ہوتے ہیں ایک طرح کے۔ لیکن جب ہم جوانی کی ایج میں 17 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ہمارے وہ ایموشنز پیک پر چلے جاتے ہیں۔ مطلب ہم کسی بھی بات پر ایموشنل ہوں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت زیادہ رونا آئے گا، یا پھر کسی بات پہ غصہ آئے گا تو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں لوگ، بدماشی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جوانی کی وجہ سے خون گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی، اور دوسرا ہمارے ایموشنز بھی پیک پر ہوتے ہیں۔ یا کسی سے فرض کرو محبت ہو گیا تو اب اسے میں نے پالنا ہی پانا ہے، کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے نا، اس میں کوئی اس طرح کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ ہوش سے نہیں جوش سے کام لیتا ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز کرنی ہے نا، سوچے گا نہیں، بس کہے گا میں تو کر سکتا ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو کر دوں گا۔ تو اسی طرح بندے کو کوئی دوسرا بندہ پسند آ جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے اس ایج میں اٹریکشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی اس ایج سے گزر چکا ہوں۔ اس کے بعد میں لوگوں کو سمجھانا شروع کیا جو میرے سے نیچے کے ایج فیلوز تھے، جو ینگسٹرز تھے، جو نئے اس طرح جوانی کی ایج کو پہنچتے ہیں، ان میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور تو چپ کر، تو بے وقوف ہے، یہ ہے وہ ہے، تجھے زیادہ شوق چڑھا ہوا سمجھانے کا، جا اپنا کام کر۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ آ کے مجھے کوئی 3-4 مہینے بعد ان کی کال آتی تھی کہ نہیں یار بھائی تو صحیح کہہ رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ تو اس میں آپ کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ گزرا ہوا وقت جو ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور آج کل تو وقت ایسی تیزی سے گزرتے ہیں نا، مہینے، ہفتوں میں، ہفتے جو ہیں وہ دنوں میں، اور دن تو پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوئی ہے کب رات ہو گئی۔ آج کل تو ٹائم میں برکت ہی نہیں دی۔ تو اس بات پر بھی میں ینگسٹرز اگر مجھے دیکھتے ہیں تو وہ غور فرمائیں، ان سب کاموں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اور ایموشنز کی جہاں تک بات ہے تو ایموشنز ہمارے جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں جب ہم ٹین ایج سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو 14، 15، 16، 17، 18، 19، اس کے بعد جب ہم 20 میں پہنچتے ہیں تو دین ہمیں جا کے سمجھ آتی ہے۔ اکثر لڑکے تو اس ایج میں بھی نہیں سمجھتے۔ اب میں اپنا بتاتا ہوں، میں اپنے سے میری ایج فیلو کا کوئی بھی میرے ساتھ کا دوست نہیں ہے، لائک جس کو جو مطلب میں 21 کا ہوں تو وہ بھی 21 کا ہوں، نہیں، میں اپنی ایج فیلوز کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت کم ہی کوئی دوستی کروں۔ میرے جو دوست ہیں وہ میرے سے 3-4 سال بڑے ہیں، کسی فیلڈ میں کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کسی آفس میں، کوئی نرسنگ کی جاب کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، اور کوئی جو ہے 8 سال بھی بڑے ہیں میرے سے، لیکن ان سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میں ان کے تجربات سے سیکھتا ہوں۔ وہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ آپ اپنی کمپنی آپ کی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ میری کمپنی میں وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کار ہیں، جنہوں نے لائف سے کچھ سیکھا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں آوارہ ویلے لوگ ہوتے ہیں، جن کا گپوں کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، خود تو وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، تو ان کو سمجھائیں گے بتائیں، جس سے جو آپ کے اندر ایک لگن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ بھی ان کی طرح بن جاتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا کہ اگر ایک مچھلی خراب ہونا تو وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، وہ والی ایگزامپل اس سے ایگزامپل کرتی ہے۔
تو آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے اگر ہم نے کچھ نیا کرنا ہے، کچھ کریٹو کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ اور دوسرا جو ینگسٹرز کا مسئلہ تھا وہ بھی میں نے ڈسکس کر دیا کہ آج کل ینگسٹرز کا بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو بس یہ جو ایموشنز ہیں ان کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، کنٹرول ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ مطلب کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی بھی چیز کرنی ہوگی تو سوچیں گے، سمجھیں گے نہیں، مشورہ نہیں لیں گے، بس جی میں تو عقل کول ہوں، یہ تو بیوقوف ہے جو سمجھا رہا ہے، بس جی ہم نے یہی چیز کرنی ہے۔ اور مجھے تو اب ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ کہ جن کو کوئی سمجھانے والا ہو اور وہ اس کی بات نہ سنے، اور پھر آخر میں آ کے جب ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نہیں بھائی تو صحیح کہتا، تو آپ شروع میں سمجھ آئیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، برعکس اس کے کہ آخر میں رونا دھونا اور ڈپریشن میں خود ڈپریشن میں رہا ہوں تقریباً 1 سال، کیونکہ ملک کے فائنینشلی حالات بھی آپ سب کو پتہ ہے، اور دوسرا ہے جو ینگسٹرز چیزیں کرتے ہیں ٹین ایج میں بھی کی تھی، تو مجھے لگتا تھا میں بالکل صحیح ہوں اور سارے انسان وفادار ہوتے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، لوگ ایسی جھوٹ بولتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ، لیکن اینڈ میں میرے ساتھ بھی وہی سین ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر میں 1 سال ڈپریشن میں رہا، تو لیکن الحمدللہ میں لائف میں کم بیک کیا ہے، مجھے ایک اچھا انسان ملا گائیڈ کرنے والا، آپ کی لائف میں ایک سپورٹر ہونا جو آپ کو پراپر گائیڈ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بس ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں جو کہ سپورٹ کرنا، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس جو میں نے لائف میں کیا ہے، میں کہنے کو میں 21 سال کو، لیکن مجھے اللہ نے چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ جو ایک 28 سال کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے والے تجربے اللہ نے کروائے میں 2 سال شدید بیمار بھی رہا، بیچ میں بہت ساری چیزیں، اپنوں کی اصلیت، مطلب وہ اپنے جن کو میں بہت زیادہ دل کے قریب رکھتا تھا وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کتنے پانی میں تھے، اور برے وقت میں کس نے ہمارا ساتھ دیا کس نے نہیں، وہ بھی دیکھیں برا وقت گزر جاتا ہے لیکن جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ رہتا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ بنے، بھلے آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہ کرے، سارے کہیں یہ تو ہر بات منہ پہ کہا رہتا ہے، کوئی بھی پسند نہ کرے، پھر بھی سیدھی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کہ منافقت نہیں کرنی کہ اگلا انسان ناراض ہے، بھلے کوئی آپ کا پولیس والا دوست ہو، کوئی افسر دوست ہو، آپ اس سے جھوٹ بولیں گے کہ چلو میری اس سے دوستی رہے گی، فائدہ ہوتا رہے گا، وہ آپ کی دوستی زیادہ عرصہ چلے گی نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ سچ بولنا سیکھیں، اس ملک میں جھوٹ سب سے زیادہ چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، دھوکہ بکتا ہے، دلوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں، پہلے تو پچھلے زمانے میں لوگ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آج کل دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جو دلوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ میری طرح بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں یہ تو ایویں بول رہا ہے، یہ تو ایویں پاگل ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو ابھی کال کا آیا بچہ 21 سال اس کی عمر ہے اور یہ بڑا جی ہمیں بتائے گا، ہم نے تو آدھے سے زیادہ لائف دیکھی، ہم نے تو آدھے سے زیادہ لائف گزاری، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم زون مقرر ہوتا ہے، کسی کی لائف میں میری طرح جلدی اللہ تعالیٰ تجربے کروا رہا ہے، کسی کی لائف میں آخری عمر میں ہوتا ہے، کسی کی لائف میں مڈ میں ہوتا ضرور ہے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی آپ نے تو اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتا ہے، حقوق العباد نہیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا تو آپ اس کو معاف کر دیں، لیکن یہ بات ایک ضرور ہے کہ دل دوبارہ وہ جگہ اس میں بانی نہیں پاتی، اور اس چیز میں میں نہیں کہوں گا دل میں بھی وہ جگہ ہو، وہ بالکل بھی نہیں، اور اپنے ایموشنز کو جو ینگسٹر مجھے سننا ہے یار کنٹرول میں رکھو، کچھ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کچھ کرو، ٹریننگ وغیرہ لو، لیڈرشپ سے ریلیٹڈ، یوتھ ایمپاورمنٹ سے ریلیٹڈ، اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بیسیکلی اسی پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں، یوتھ ایمپاورمنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو اینی ٹائم آئی ایم ہیئر فار یور گائیڈنس، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔